أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کی گئی ہے. جیسے کہ ہمارے سامنے پیچھے سے یہ بات ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طبقوں کو بنیاد بنا کر کے گفتگو فرمائی ہے. پہلا طبقہ کفار کا ہے، دوسرا طبقہ منافقین کا ہے اور تیسرا یہودیوں کا ہے. اور یہودیوں کا تذکرہ مسلسل بہت تفصیل کے ساتھ 10 رکوع میں اللہ نے مکمل فرمایا ہے. رکوع نمبر 5 سے یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ابتدائی 2 رکوع میں تو اللہ نے یہودیوں کے اوپر بلکہ یہودیوں کو خطاب فرمایا ہے اور دعوت دی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لو. تو پہلے 2 رکوع میں تو گویا کہ دعوت کا مضمون ہے. اس کے بعد کے 2 رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 7، اس میں اللہ نے یہودیوں کی کچھ تاریخی حقائق کو بیان فرمایا ہے، کچھ ہسٹوریکل واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے جو پھر قیامت تک پیش نہیں آ سکتے چونکہ ان کے ساتھ خاص واقعات تھے. اور ان واقعات کو بیان کر کے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کو بیان فرمایا ہے. جیسے جس وقت فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر جرار دونوں طرف سے یہ پھنس گئے، تو اللہ نے دریا میں راستہ بنا کر کے انہیں پار کروا دیا اور اسی دریا میں فرعون کو غرق کر دیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر یہ پھنس گئے، اللہ نے اس مسئلے سے انہیں نکالا. ایک موقع آیا کہ انہیں قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے کا حکم ملا تھا،
تو یہ ملک شام میں ان کو جانا تھا، لیکن یہ جانے سے پیچھے رہ گئے اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قوم تیہ میں وادی تیہ میں یہ اٹک گئے۔ وادی تیہ ایک بہت بڑا میدان ہے مصر میں، وہیں یہ پھنس کر کے رہ گئے، کئی سال وہاں پر ان کو گزارنے پڑے۔ وہاں اللہ نے بڑی عجیب و غریب مدد یہ فرمائی کہ من و سلوہ ان کے لیے اتار دیا۔ ایسے مختلف حالات میں یہودیوں کو اللہ نے جو سہولتیں بخشی ہے، بنی اسرائیل کو جو سہولتیں بخشی ہے، رکو نمبر 6 اور رکو نمبر 7 میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل یہودیوں پر ملامت کے مضامین کو مسلسل اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ نے طریقہ بتلایا کہ قاتل کا کیسے پتہ لگایا جائے، کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور گائے کے حصے کو اس کے اوپر مارا جائے۔ مقتول نے اٹھ کر کے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر وہ مر گیا۔ اس طرح سے قاتل کا پتہ چل گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اب ایک اور یہودیوں کی سخت دلی اور ان پر ملامت کے مضمون کو بیان فرماتے ہوئے گزشتہ یہ بات بیان فرمائی کہ اتنے سخت دل یہ ہو گئے ہیں کہ اب تو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، حتیٰ کہ پتھر بھی بعض مرتبہ نرم ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کے ہیبت سے لرز اٹھتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ پتھر کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مضمون جو آج بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان تھے مکہ مکرمہ میں، ان کا مقابلہ مکہ مکرمہ میں مشرکین سے تھا۔ یہ مشرکین کون ہیں؟ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے، نہ ان کے پاس اس سے پہلے کوئی ہدایت آئی ہے، کچھ نہیں۔ تو ان کے سلسلے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کے لیے یہ دین محمدی اور دین و شریعت بالکل نئی اور اچھمبی چیز ہے، اس لیے ان کو ماننے میں دشواری ہو رہی ہو۔ اور فطری طور پر مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، اور ان کے پاس ایک شریعت ہے، ان کے پاس انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آلریڈی تسلیم کرتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بس صرف اب ان کے شریعت میں کچھ امینڈمنٹس ہیں، کچھ تبدیلیاں ہیں، کیونکہ توحید تو آلریڈی ہے، آسمانی شریعت تو آلریڈی ہے، بس یہ ہے کہ اب جس نبی کو مان رہے ہیں اس نبی کے بجائے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ تو گویا کہ ایک حساب سے آدھا کام تو ہو گیا ہے، بقیہ آدھا کام باقی ہے، وہ کر لیں گے۔ تو مسلمانوں کو بڑی امیدیں تھیں جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو یہاں پر یہودیوں سے بڑی امیدیں مسلمانوں کو وابستہ ہو گئی تھی، اور یہ فطری اور نیچرل ہے کہ بھئی وہاں تو اتنی تکلیفیں تھیں اور وہاں پر چیلنج جو چیلنج فیس کر رہے تھے وہ کچھ اور تھا، یہاں پر اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ مدینے کے جو یہودی ہے وہ تو آسانی کے ساتھ مان جائیں گے، یہ مسلمانوں کا خیال تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کچھ ایسی باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس سے مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ دیکھو بہت زیادہ اوور کانفیڈنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سلسلے میں بہت زیادہ بھروسہ کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حد تک تو تم صحیح ہو کہ یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ٹھیک، سب
لیکن جو خباثت ان کے پاس پیدا ہو گئی تھی اسی وقت، وہ اتنی سخت تھی کہ اس خباثت کو رکھتے ہوئے اس بات کی امید رکھنا بھی مشکل تھا کہ وہ دین کو اور شریعت کو مان لیں۔ تو وہ خباثت کیا تھی؟ وہ خباثت یہ تھی کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب اور شریعت کے اندر خود تحریف کرنے کے مجرم تھے، خود اپنی طرف سے دین و شریعت کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کیا خیال ہے، بہت امید تو کہیں لگائے ہوئے نہیں ہو تم کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے گا کہ جو اللہ کے کلام کو سن رکھا ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سن رکھا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ تم یہ خیال کرتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، یعنی تمہاری شریعت پر ایمان لائیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جس نے اللہ کے کلام کو سن رکھا ہے، یعنی انبیاء کی بات کو سن رکھا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس وقت پیچھے تذکرہ آیا ہے کہ ایک موقع پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم توریت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو نہ سن لیں، تو ان کو ایک پہاڑ کے دامن میں لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا تھا کہ یہ توریت میں نے بھیجا ہے۔ تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سن رکھا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سمجھ بوجھ کے باوجود بھی انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو ایسی ان کی خصلت ہے، ایسی خصلت رکھنے والے آپ پر ایمان لے آئیں گے؟ کیا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس طرح کی امید رکھنا چھوڑ دو۔ اور ان کا حال کیا ہے کہ جب سامنے رہتے ہیں تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے یعنی ایمان لے آئے ہیں کا کیا مطلب؟ دراصل یہودیوں میں جیسے مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان منافق تھے، ایسے یہودیوں میں بھی بہت سارے یہودی منافق تھے، مطلب ان کے اپنے مذہب سے منافق تھے، کہ جب مسلمانوں میں بہت سارے ایسے تھے کہ جب مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب دوسروں کے پاس جاتے تو وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے۔ یہودیوں میں بھی بہت سارے ایسے تھے کہ جب ان کے درمیان ہوتے تو کہتے ہم یہودی ہیں، اور جب مسلمانوں کے درمیان آتے بیٹھتے اور مسلمانوں کی بات سنتے تو وہ کہتے کہ ہاں بھائی آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے، یعنی مسلمان اور ایمان والوں کی بات تو بہت صحیح ہے، اور یہودیت سے متعلق جو باتیں ہیں اس کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، یہ وہ کہتے، اور اس بات کو وہ تسلیم کرتے کہ خود توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک برحق ہوگا، خود توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، خود توریت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخر میں بہت ساری فتوحات ہوں گی۔ یہ وہ توریت کی باتوں کو مسلمانوں کے درمیان بیان کر دیتے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ مسلمانوں کو اس کے نتیجے میں خوشی بھی ہوتی ہے، اور وہ باتیں بطور حجت اور دلیل کے مل جاتی کہ بھئی جب تمہارے پاس توریت میں لکھی ہوئی ہے تو اب مان لو، قرآن کو مان لو، آخری نبی کو اب مان لو۔ تو تم آخری نبی کو مانو گے تب بھی تم توریت ہی کو ماننا لازم آئے گا کہ تم تو توریت کی بات کو مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے، تم توریت کی بات کو مان کر کے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر رہے۔ تو توریت کو ماننا تو اس وقت مکمل ہوگا جبکہ تم ایمان لے آؤ، جبکہ تم رسالت کو مان لو، جبکہ تم قرآن کو مان لو، جبھی توریت کی بات مکمل ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ لوگ یہ کہتے کہ ان کے دوسرے لوگ یہ کہتے کہ بھئی تم جا کر کے ہماری جو راز کی باتیں ہیں ان کے سامنے بیان نہ کر دو، ورنہ مسلمان تو اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہودیوں کا نقصان ہوگا، ان کی آپس میں یہ گفتگو چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو مکمل طور پر یہاں بیان فرمایا ہے، اور
اپنے بارے میں ان کی ایک بہت خوش فہمی تھی، اس خوش فہمی کا بھی پردہ فاش فرمایا اللہ نے۔ وہ خوش فہمی یہ تھی کہ بھئی ہم یہودی ہیں تو جنت میں جانے کا حق تو صرف ہم کو ہے، آگ تو اور جہنم تو ہم کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس خوش فہمی کو دور فرما کر کے اور اس کا پردہ فاش کر کے وہ قاعدہ کلیہ کو بیان فرمایا جو جگہ جگہ پیچھے بھی بیان کیا گیا، اور قرآن ختم تک وہ ایک ہی قاعدہ کلیہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے کہ خوش فہمی کے اندر مبتلا ہونا ہے اور کچھ اطمینان حاصل کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، کسی گروہ کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں اور جہنم میں نہیں جائے گا، کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں جائے گا، نسل کی بنیاد پہ نہیں جائے گا، رنگ کی بنیاد پر نہیں جائے گا، علاقائی بنیاد پر نہیں جائے گا جنت اور جہنم میں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے، اور وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس بنیاد کر کے پر کہ تم یہودی ہے اور یہودی ہونے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، تم آپس میں یہ کہتے پھر رہے ہو، لیکن یہ حقیقت سے خالی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس تفصیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تمہارے کہنے سے کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد بدل ڈالتے تھے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کریں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے، ان کے چھپانے سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، ان کے ظاہر کرنے سے کوئی چیز ظاہر ہونے والی نہیں ہے، اللہ سب جانتے ہیں، قرآن میں سب اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزوئیں، یعنی کتاب کو بس کچھ آرزوئیں سمجھتے ہیں، ان کے پاس خیالی دنیا کے سوا اور کچھ نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تحریف دیکھیے، اللہ نے توریت بھیجی اور اس توریت میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے لکھ ڈالی، بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں، لوگوں سے مال و دولت حاصل کر لیں کہ ان کے حساب کا مسئلہ بتا دیے، اور جب حساب کا مسئلہ بتا دیے تو اس کے بعد ان سے کچھ مال بٹور لیے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قَالُوا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لے لیا ہے؟
کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس پر کوئی ایگریمنٹ کرا لیا؟ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات ہے؟ یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ خلاصے کے طور پر آخری آیت میں اللہ نے قاعدہ کلیہ کو بیان فرما دیا کہ یہودیت، نصرانیت، قومیت، ملکیت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر کسی کی کامیابی اور ناکامی طے نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اور ناکامی کے لیے قاعدہ کلیہ ہے، ایمان والا کامیاب ہے، بے ایمان اور بے عمل ناکام ہے۔ اب آپ ایمان لائیں کامیاب، ایمان نہ لائیں ناکام۔ یہودیت کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔